إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه متفق علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں ذوالحجہ کے مہینے سے گزار کر محرم الحرام کے مہینے میں داخل کیا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج سے عربی سال کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سارے ایام، سارے مہینے اور سارے سالوں کو مبارک بنائے، بابرکت بنائے اور نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعدہ اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین حضرات، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ اور صحابہ کرام کی فضائل، مناقب کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ وقت مکمل ہو جانے اور باتیں ادھوری رہ جانے کی وجہ سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی نفس موضوع پر ہی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ دعا ہے کہ بار الہ مجھے حق بات کہنے، آپ سبھی کو غور سے سننے اور ہم سبھی کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام میں، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہوں یا انصاری صحابہ ہوں، دونوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ تبوک چلنے کا اعلان ہونا، جبکہ فصلیں پک چکی تھیں، کھیتیاں کاٹنے کا بالکل وقت آ چکا تھا، گھروں میں اناج آنے والا تھا، غلے آنے والے تھے، لیکن ایسے موقع پر اعلان ہو جاتا ہے کہ جنگ کے لیے نکلنا۔ صحابہ کرام ذہنی طور پر تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود اعلان کس کا تھا یہ دیکھا، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر صحابہ نکل جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اونٹ اس لیے ذبح کیا جاتا کہ اس کی اوجھڑی نکال کر کے اور اس کے گوبر کو
یعنی اس کے گوبر کو چوستے تھے، اس کے گوبر کے، اور اس سے جو پانی نکلتا تھا اس کو پینے کے لیے صحابہ دوڑ پڑتے تھے. یہ حالت تھی پیاس کی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں کھانے پینے کی اس قدر کمی تھی کہ اگر ایک صحابی ایک کھجور نکالتا تو ایک کھجور کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کرتے اور 2 صحابہ آپس میں بانٹ کر کے اس کے بعد کھاتے تھے. یہ حالت تھی، یہ کمی تھی، یہ پریشانی تھی، یہ مشقت تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھے. بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اونٹ ذبح کر کے اپنی بھوک کو مٹا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ واقعی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، پیٹ بالکل اندر کو جا چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اونٹ ذبح کر کے کھا لو، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کھڑے تھے، آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے، آپ اسے سن لیں. دیکھیے سوار زیادہ ہیں، سواریاں کم ہیں، اب آپ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دیں گے تو اس طریقے سے سواریاں اور کم ہو جائیں گی، پریشانی اور مشکلات میں اور صحابہ گھر جائیں گے اور ہماری پریشانی اور بڑھ جائے گی. وہ غزوہ تبوک کا جو موقع تھا کا موسم، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی چیز نہیں، سواریاں کم سوار زیادہ، یعنی سواریوں کا بھی برابر انتظام نہیں تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام سے کہیں کہ جن کے پاس جو چیز بھی ہے کھانے پینے کی وہ لا کر کے اکٹھا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دور اندیش انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں سے نوازا تھا اور کئی موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو اللہ کے رسول نے تسلیم کیا، مانا اور اچھا مشورہ اس امت کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے بہت بہتر مشورہ دیا. یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے خواہش کے مطابق آسمان سے آیت اتر جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو مشورہ انہوں نے دیا اس کو تسلیم کیا اور صحابہ سے کہا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو ایک چادر بچھائی جائے دسترخوان کے طور پر اور اس پہ لا کر کے رکھو. چنانچہ کوئی ایک مٹھی مکئی لاتا، کوئی ایک مٹھی کھجور لا کر کے ڈال دیتا اور کوئی جو کی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لا کر کے رکھ دیتا. اس طریقے سے تھوڑا بہت کھانے کی چیزیں جمع ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی. برکت اتنی ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ سارے صحابہ پیٹ بھر کے کھا لیے، بالکل شکم سیر ہو گئے، آسودہ ہو گئے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے اپنے برتنوں کو بھی بھر لو، برتنوں کو بھر لو. صحابہ کرام نے برتنوں میں بھی کھانا بھر لیے. اس کے بعد بھی نہیں ختم ہوا، برکت ہوئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں. جو ان دونوں باتوں کی گواہی دے اور اس گواہی میں کسی شک و شبہے کی گنجائش میں نہ مبتلا ہو، کوئی شبہ نہ کرے، شک میں نہ رہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. محترم حاضرین، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اس قدر سنگین حالات سے دوچار تھے کہ اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. صحابہ کرام
اس قدر پریشانی مشکلات سے دوچار تھے کہ ہم چند منٹوں اور گھنٹوں کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو ان سارے حقائق سے یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام بہت مضبوط ایمان والے تھے، بہت مضبوط طاقتور قوی ایمان والے تھے. صحابہ کرام صبر و تحمل کے پہاڑ تھے، صبر و تحمل کے پیکر تھے. صبر اتنا زیادہ تھا ان کے اندر کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی حالت پر خصوصی توجہ فرمائی اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ان کے حالات کا، ان خوبیوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. محترم حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حلیت الاولیاء کے اندر کہ اگر کوئی شخص تقلید کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں مقلد تقلید تو کہتے ہیں قلادہ، یعنی گلے میں رسی ڈال دی جائے، کوئی چیز ڈال دی جائے اور اس کا دوسرے کے ہاتھ میں ہو، وہ آدمی اپنی مرضی سے جہاں چاہے لے جائے، چاہے سڑک پہ لے جائے، چاہے ندی میں لے جائے، چاہے کنواں میں لے جائے، چاہے آگ میں لے جائے، وہ اسی کا غلام ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تقلید سے منع کیا گیا کہ اندھا ہو کر کے آدمی پیچھے پیچھے چلتا، چاہے غلط ہو چاہے صحیح. لیکن اقتدا کہتے ہیں صحیح بات کی پیروی کرنا، اور اسی سے مقتدی ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہو تو صحابہ کرام کی پیروی کرے، صحابہ کرام کی اقتدا کرے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی سیرت موجود ہے. اولئک اصحاب محمد کانوا خیر الامہ، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے اور اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے. ابرہا قلوبا، ان کے دل بہت پاکیزہ تھے. واعمقها علما، اور بہت گہرے علم والے تھے. واقلها تکلفا، اور بہت کم تکلف کرنے والے تھے. اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ونقل دینہ، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کس کو؟ صحابہ کرام کو. فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم کانوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو طور طریقہ کسی کا اپنانا ہے تو صحابہ کے طور طریقوں کو اپناؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، آپ کی حرکتوں پر نظر رکھنے والے تھے، آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے والے تھے. اس لیے اگر کسی کو اپنا پیشوا، رہبر، رہنما اللہ رسول کے بعد اگر بنانا ہے تو صحابہ کو بناؤ. کانوا علی الہدی المستقیم، وہ سب کے سب صراط مستقیم پر تھے. محترم حاضرین، امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ یہ پوری امت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے انسان تھے سب کے دلوں کو دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاکیزہ پایا، پاک صاف پایا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور رسالت کا منصب عطا کیا. اس کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. تو صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے وزراء کا، اپنے نبی کے خلفاء کا جانشین منتخب کیا اور وزراء کا منصب عطا کیا. یہ صحابہ کی فضیلت ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے. لیکن محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی
مسلمانوں میں کہنے کو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں ایک طبقہ، ایک فرقہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، ان کی زبان بے لگام ہو جاتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ صاف لفظوں میں میں کہہ دوں کہ جن کو اہل تشیع حضرات کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کے تعلق سے بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ و جملے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے کیا فضائل بیان کیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے ان کے ساتھی ہیں، ان کی صفت، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیروں کے لیے بڑے سخت ہیں، دشمنان اسلام کے لیے، حق کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، کہ وہ ہر وقت حالت رکوع، حالت سجدہ ہی میں رہتے ہیں، یعنی پکے سچے نمازی، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ ہر وقت ہر آن اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں، طلبگار ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجدہ کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے، نوافل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر نماز کے نشانات ظاہر ہیں، بالکل واضح ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی پیشانیوں سے پتہ چلتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، اور ان کی مثال بیان کی گئی ہے اس کھیتی کی مثال، اس کھیتی کی کھیت کے اندر کسان بیج ڈالتا ہے اور وہ بیج مٹی میں جا کر کے ملتا ہے، اور بیج اور مٹی مل کر کے اس سے کوپل نکلتی ہے، ایک کوپل نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس میں اور دھیرے دھیرے بڑا ہو کر کے اسے سہارا ملتا ہے، تو اس میں بالی آتی ہے، گیہوں کی بالی، دھان چاول کی بالی، اور اس طریقے سے اسے دھیرے دھیرے اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اپنے تنے پر سیدھا وہ فصل کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھیتی کسانوں کو اپنی سرسبز و شادابی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، کسان بار بار دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کس لیے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ کافروں کو، غیروں کو، دشمنان اسلام کو اس سے چڑھ آئے، وہ غصے میں مبتلا آئے، دیکھ دیکھ کر کے حسد کریں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی 6-7 خوبیاں، 6-7 صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ غیروں کے لیے بڑے سخت ہیں، حق کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اسلام کے خلاف نبی کی گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، پریشانی، مصیبت، غم، دکھ، درد آپس میں بانٹ لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے طالب، اللہ دار ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان بن جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے۔ اور بھی 6-7 مثالیں، خوبیاں، صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اسی طریقے سے ایک صفت یہ بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کرام کے شرف و فضل کی مثالیں، کہ صحابہ کتنے مقدس تھے، کتنی مقدس ہستیاں تھیں،
کتنے عظمت والے تھے کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا۔ جو پہلے کے گزشتہ زمانے کے وہ ان کتابوں کے ماننے والے لوگ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے لوگ، ایسے اتنے اچھے لوگ آنے والے، اتنے والے۔ تو اس صفات کے جو حاملین ہیں، ایمان لانے والے اور عمل صالحہ کرنے والے جو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان کر دیا، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ جنت کی نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ محترم حاضرین، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کئی سارے آثار نقل کیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پنج وقتہ نمازی ہو، خاص طور سے تہجد گزار ہو اور پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہو، کوئی مشغولیت، کوئی مصروفیت، کوئی کاروبار، کوئی تجارت اس کو نماز سے غافل نہ کرتی ہو، تو ایسے لوگوں کے چہروں پر نور جن کا روشنی آ جاتی، ان کا چہرہ دمکتا ہے، ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی نیتیں خالص تھیں، وہ نیک عمل کرنے والے تھے، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا، ملتا تھا، تو ان کی شخصیت اور ان کو دیکھ کر کے، ان کی گفتگو کو سن کر کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خبر مجھے ملی معتبر ذریعے سے کہ جو صحابہ ملک شام جنہوں نے فتح کیا، جب یہ نصارہ، یہ کرسچن، یہ عیسائی جب ان صحابہ کو دیکھتے، ملاقات کرتے، کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ تو ہمارے حواریوں سے کئی گنا بہتر ہے، یہ تو اپنے دین کے لیے بالکل مر مٹنے والے، اور وہ اپنی بات میں بالکل یقیناً سچے تھے، اس لیے کہ اس امت کی عظمت پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو راتوں کے اندر آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے امن ہیں، النجوم امنۃ للسماء، آسمان کے لیے یہ ستارے مامون ہیں، امن ہے، امن و امان کا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے، تو آسمان پھٹ پڑے گا، اور پھر وہی ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری ذات، میری شخصیت، میرا وجود صحابہ کرام کے لیے امن ہے، اور جب میں فوت ہو جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، تو پھر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ صحابہ اس امت کے لیے امن ہے، لیکن جب صحابہ دھیرے دھیرے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو اس امت کے لیے بہت بڑی آزمائش آ جائے گی، اس امت پہ بہت بڑی آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، بدعات چاروں طرف پھیل جائیں گی، اور یہ امت آزمائشوں سے گھر جائے گی۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر لوگ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری صدی کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے کے لوگ کون؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں رہنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ پر من مٹنے والے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری صدی کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ یہ سب سے بہتر ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا
اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر رہیں گے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس کے بعد کے لوگ سب سے بہتر رہیں گے. ایسے دھیرے 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 اچھے لوگ اس دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، دین کی علم اور دین کی تعلیمات اٹھتی چلی جائیں گی، دین پر عمل کرنے والے ختم ہوتے چلے جائیں گے. آج وہ ساری چیزیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. دین سے کوئی واسطہ نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے گھروں سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی سے غافل ہیں. یہ سب ہیں. جمعہ کے دن پوری مسجدیں بھری رہتی ہیں، اس روئے زمین پر پائی جانے والی ساری مسجدیں، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں نمازیوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. عالی شان مسجدیں، کروڑوں کی لاگت میں بنائی گئی مسجدیں صرف جمعہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ کی یہ مسجد تو الحمدللہ نماز کے علاوہ، جمعہ کے علاوہ، عیدین کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے لیے ایک ایک جگہ استعمال میں ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ آپ لوگوں کی محنت اور کوششوں کا ثمرہ ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. لیکن میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا سکتا ہے اور اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے مل جل کر کے انتظام کیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کریں گے اور ہمارے بچے، ہمارے نونہال بچے عیسائی مشنریوں کے اسکولوں میں جانے پر مجبور ہوں گے اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کا سودا کر کے ان کی تعلیم کو حاصل کریں گے، تو قیامت کے دن ہم سب کا گریبان پکڑا جائے گا، ہم سب کو کٹگرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اس لائق بنایا تھا کہ کھڑے ہو کر کے امت کے بچوں کے لیے، امت کے بچے اور بچیوں کے لیے کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں کیے. آؤ ایک ایک پائی کا حساب دو کہ جو ہم نے دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا. اور اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے اور کوشش ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے، اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے ہیں، ذہن و دماغ سے، قربانی کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، مشوروں کے اعتبار سے، اور سماج اور معاشرے کے اندر بیداری لانے کے اعتبار سے، اور دینی تعلیم کو فروغ دینے کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم، دین کی تعلیم، اس کو مضبوط کریں، ٹھوس کریں، ورنہ یہی بچے کل کو ہمارے دشمن بننے والے ہیں اور ہمارا گریبان اللہ کے سامنے پکڑ کر کے ہم سے سوال کرنے والے ہیں کہ یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، دین کی تعلیم سے محروم کر کے اور یہ عیسائی مشنریوں کے اسکولوں میں بھیج کر کے مجھے نہ جانے کیا بنانا چاہتے تھے. محترم حاضرین، سوچ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے میں بس ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد حرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس تعلق سے بات ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کچھ بھی مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو سب و شتم گالیاں مت دینا. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، اگر صحابہ میں سے ایک صحابی اگر ایک مد، آدھا مد، یعنی تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالو، تو صحابہ کے ایک مد آدھا خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یعنی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے.
تو ہم کیا ہیں کہ ہم صحابہ کے اوپر اگلیاں اٹھائیں، کیچڑ اچھالیں اور اپنی زبانیں دراز کریں؟ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے، صحابہ کی ہستیوں کو سمجھنے، صحابہ کی ہستیوں کا احترام کرنے، ذکر خیر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی پیروی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة